بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ واسدیو کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نکاح نامے سے متعلق ہے کہ نکاح نامہ کیا ہے، نکاح رجسٹرار کیا ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کے فرائض کیا ہیں، نکاح نامہ کو پر کیسے کیا جاتا ہے، نکاح نامہ میں وہ کون کون سی انفارمیشنز، وہ کون کون سی معلومات درج کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، نکاح نامے میں کتنے گواہان ہونے چاہیے، نکاح نامے کے جو کالمز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے پر کیا جاتا ہے اور کون سے کالم کی قانون میں کیا اہمیت ہے اور نکاح نامے کی کیا اہمیت ہے۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں نکاح نامے کے متعلق آپ کے ہر کنسیپٹ کو کلیئر کر سکوں۔ تو آئیں چلتے ہیں۔ تو جی یہ آپ کے سامنے نکاح نامے کا مکمل سکیچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نکاح نامہ کہتے ہیں، اور اس کو پر کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ نکاح رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے، جو کہ جسے متعلقہ یونین کونسل کی جانب سے لائسنس گرانٹ کیا جاتا ہے، لائسنس دیا جاتا ہے اور اس کو رجسٹر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کو جو میرج جو ہے وہ رجسٹر کرتا ہے اور اس کے جو کالمز ہیں ان کو وہ پر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نکاح رجسٹر ہوتا ہے اس ایک رجسٹر میں تقریباً 50 کے قریب 50 نکاح نامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں۔ پہلا پرت اسی رجسٹر میں رہ جاتا ہے، دوسرا اور تیسرا جو پرت ہوتا ہے وہ ایک لڑکی کو دے دیا جاتا ہے، ایک لڑکے کو دے دیا جاتا ہے، اور جو چوتھا پرت ہے، جو فورتھ والا پرت ہے، وہ متعلقہ یونین کونسل میں اندراج کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے ویسے ہم آگے اس کی جو بات کریں گے کہ وہ اس کے کتنے کالمز ہیں، ہر کالم کو جو نکاح رجسٹرار ہے وہ کیسے فل کرتا ہے، اور ہر کالم کی قانونی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح نامے کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو نکاح نامہ ہے یہ مسلم فیملی لاس آرڈیننس یعنی کہ مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس جو 1961 کے جو وضع کردہ اصولز ہیں، یعنی ان کے تحت یہ پرفارما جو ہے یا جو یہ نکاح نامہ یہ جاری کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کو ہر رجسٹر کو ایک سیریل نمبر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 50 تک۔ تو یہ ہم لکھا ہوا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں 35، تو یہ نکاح نامہ نمبر 35 ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 پر آ جاتا ہے وارڈ موضع۔ یہاں پر جس وارڈ میں وہ نکاح ہو رہا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس گاؤں میں نکاح ہو رہا ہے اس گاؤں کا، اس محلے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ٹاؤن یا یونین کونسل نمبر لکھنا ہوتا ہے یا ٹاؤن لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تحصیل اور تھانہ، کہ جس جگہ پر نکاح ہو رہا ہے اس کو تحصیل کون سی لگتی ہے اور اس کو تھانہ کون سا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ضلع آ جاتا ہے۔ تو ضلع کے ساتھ اب یہ ایک آپ کا کالم نمبر 2 آ گیا، ٹھیک ہے۔ کالم نمبر 2 کہتا ہے کہ دولہا اور اس کے والد کا نام، ماں، ان کی سکونت بالترتیب، کہ جو دلہا ہے، جو برائڈ گروم ہے، اس کا نام مکمل لکھنا ہے، اس کے والد کا نام مکمل لکھنا ہے اور ان کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے۔ نیچے جو چھوٹے کالمز بنے ہیں ان میں ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے قومی شناختی کارڈ نمبر۔ اب کالم نمبر 3 جو سیریل نمبر 3 ہے، وہاں پر دولہا کی عمر یا تاریخ پیدائش اس کے لکھنے، تاریخ پیدائش اس کی جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ عموماً اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق لکھتا ہے یا میٹرک کی سند کے مطابق لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر آ جاتا ہے دلہن اور اس کے والد کا نام، ماں، ان کی سکونت بالترتیب، یعنی کہ دلہن کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کی رہائش، ٹھیک ہے، اور نیچے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر۔ اب جو 5 نمبر پر ہے، آیا دلہن کنواری ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، یعنی کہ اس میں وہ تفصیل درج ہوتی ہے کہ دلہن کنواری ہے تو یہاں پر کنواری لکھا جائے گا، بیوہ ہے تو یہاں پر بیوہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا اگر کوئی ہسبینڈ فوت ہو گیا تو اس کے جو ہسبینڈ فوت ہو گیا تو اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی جو کاپی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لاف ہونی چاہیے، اور اگر متعلقہ ہے تو جو ڈیورس سرٹیفکیٹ ہے، طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ، اس کی کاپی اس نکاح نامے کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 5 الف پر ہے کہ اگر دلہن بیوہ یا متعلقہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام، یعنی کہ دلہن کے پہلے سے
پہلے خامند سے کوئی بچے ہیں تو ان کی جو ساری تفصیل اس کالم میں دینی ہے، سیریل میں دینی ہے۔ نمبر 6 پر آ جاتا ہے دلہن کی عمر یا تاریخ پیدائش۔ یہاں پر دلہن کی عمر تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے۔ اب نمبر جو 7 ہے اور 8 ہے، یہ ہے کہ دلہن کی طرف سے جو گواہان مقرر کیے جاتے ہیں، جو دلہن کے وکیل یعنی مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتے۔ اس کے بعد نمبر 9 اور 10 پر دلہا کی طرف سے جو وکیل یا گواہان مقرر کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بھی خاصے ضروری نہیں ہوتے۔ سب سے اہم جو گواہان ہوتے ہیں نکاح نامے کے، وہ یہ کالم نمبر جو 11 ہے، شادی کے گواہوں کے نام، ماں، ولدیت اور سکونت، یہ 2 گواہ بہت ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نکاح نامے میں۔ یہ ان دونوں کی غیر موجودگی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہاں پر 2 گواہوں کا لازمی اندراج ہونا چاہیے۔ اوپر والے جو 4 کالم گزرے ہیں کہ 2 دلہا کی طرف سے 2 دلہن کی طرف سے، وہ اگر نام بھی لکھے ہوں، اگر ان کا نام بھی ذکر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ 2 ضروری ہونے چاہیے۔ ہاں یہ بھی لکھے ہوں اور وہ بھی لکھے ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے بغیر عموماً گزارا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کالم نمبر 11 ہے شادی سر انجام پانے کی تاریخ، جس ڈیٹ کو نکاح ہو رہا ہے وہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 13 پر ہے مہر کی رقم۔ اب جو مہر کا تعین ہے وہ لڑکی کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور لڑکی کی مرضی کے مطابق مہر کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتنا مہر پر ایگری ہو رہی ہے اس شادی کے لیے، کتنا مہر، حق مہر وہ لینا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے مکمل۔ اور کالم نمبر جو 14 ہے سیریل نمبر، مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل۔ اب معجل اور غیر معجل میں جو فرق ہے، معجل ہوتا ہے کہ جو موقع پر نکاح کے وقت فوراً ادا کر دیا گیا، اور غیر معجل اس کو کہتے ہیں کہ جو نکاح کے بعد جب کبھی بیوی ڈیمانڈ کرے گی اس وقت پے کر دیا گیا۔ کالم نمبر جو 15 ہے، آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کر دیا گیا، اگر کیا گیا تو کس قدر، یعنی کہ یہ وہی کالم نمبر 13 اور 14 کے تسلسل میں ہے کہ اگر مہر کا کچھ حصہ موقع پر ادا کیا گیا، یعنی کہ زیادہ حق مہر اور کچھ حصہ ادا کیا گیا، تو اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو کالم نمبر 16 ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آیا پورے حق مہر یا اس کے کسی حصہ کی عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے، اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے۔ اب اس حق مہر میں اگر لڑکی کو لڑکے کی طرف سے کوئی پلاٹ، کوئی مکان، کوئی جائیداد دی گئی ہے تو اس کالم نمبر 16 میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کی مالیت لکھی ہو، اس جو جائیداد ہے اس کی تفصیل کالم نمبر 16 میں درج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر آ جاتا ہے 17، ٹھیک ہے، خاص شرائط اگر کوئی ہوں، اس کے علاوہ اگر کوئی ان کی کوئی شرائط ہو لڑکی کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو اس یہاں پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 18 ہے، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، اور اگر کر دیا تو کون سی شرائط کے تحت، یعنی کہ اگر جو ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو وہ ڈیورس کا حق دے دیا، وہ کون سی شرط کے تحت دیا تھا، وہ شرط کا یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 19 ہے، آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، یعنی کہ جو اس کے طلاق کے حق پر اگر شوہر کے طلاق کے حق پر پابندی لگائی گئی ہے تو کیسے لگائی گئی ہے، کہ یہ نان و نفقہ ادائیگی کے حوالے سے یا مار پیٹ کے حوالے سے کوئی پابندی طلاق پر لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی پابندی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کالم نمبر 20 بھی بہت اہمیت کا عامل ہے، آیا شادی کے موقع پر مہر و نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے، اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات، یعنی کہ کالم نمبر 20 میں اگر ایٹ دا ٹائم آف نکاح، ایٹ دا ٹائم آف میرج، نکاح کے وقت کوئی ایک علیحدہ ڈاکومنٹ یا کوئی اسٹامپ پیپر تیار کیا گیا ہے کہ اس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو اتنا خرچہ دے گا، اتنا حق مہر دے گا،
اور وہ نکاح نامہ سے ایک علیحدہ ایگریمنٹ ہے، تو اس ایگریمنٹ کو یہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب کالم نمبر 21 یہ پولیگیمی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا؟ کیونکہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا جرم ہے، اکارڈنگ ٹو سیکشن 6 پولیگیمی فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ تو اگر کسی شخص کی پہلی بیوی موجود ہے تو وہ متعلقہ یونین کونسل میں اپلیکیشن فائل کرے گا، اور متعلقہ جو چیئرمین یونین کونسل ہے، جو چیئرمین ثالثی کونسل ہے، وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکے گا۔ اگر ایسے ہی کرے گا تو اس کو جو لڑکی ہے اس کے خلاف استغاثہ فائل کر کے اس کو سزا دلوا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور 1 سال سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 21 ہے، آیا دلہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ؟ یعنی کہ اگر دلہا کی پہلے سے بیوی فوت ہو گئی ہے یا وہ طلاق یافتہ ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور 21 بے میں ہے، آیا دلہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی بیوی موجود ہے یا بیویاں تو ان کا نام، ٹھیک ہے۔ اور اگر دلہا رنڈوا یا طلاق یافتہ تو اس کے اگر کوئی بچے وغیرہ اس کے آلریڈی پہلے سے ہیں دلہا کے تو ان کا ذکر یہاں پر کیا جانا ضروری ہے۔ اور کالم نمبر 22 نمبر و تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، وہ کالم نمبر 21 کی بات کر رہا ہے کہ اس تناظر میں پولیگیمی کے تناظر میں کوئی یونین کونسل کی جانب سے ثالثی کونسل کی جانب سے اس کو اجازت نامہ تحریر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، تو اس سرٹیفکیٹ کے نمبر اور اس سرٹیفکیٹ کی تاریخ یہاں پر لکھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کالم نمبر 23 میں آیا نکاح خواں کا نام، ولدیت، ماں پتہ۔ جو نکاح پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، جو عموماً امام مسجد ہوتا ہے یا کوئی شخص جو ان کا لڑکی لڑکے کا نکاح پڑھاتا ہے، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا مکمل ایڈریس۔ اس کے بعد شادی کو درج رجسٹر کرانے کی تاریخ یہاں پہ لکھی جاتی ہے۔ فیس رجسٹریشن جو ادا کی گئی وہ یہاں پر لکھی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط یہاں پہ ہوتے ہیں، اور آگے دلہا کے وکیل کے تقرر کے جو 2 گواہ دلہا کی طرف سے اور 2 گواہ دلہن کی طرف سے ان کا ذکر ہے، اور یہ اس کے نیچے دلہا کے نیچے دلہن کے دستخط۔ اس کے بعد شادی کے گواہان کے دستخط، یہ 2 بہت ضروری ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اس کے نیچے آ جاتا ہے نکاح رجسٹرار کے دستخط اور مہر، اور اس کے آگے نکاح خواں کے دستخط، اور اس کا ID کارڈ نمبر وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو نیچے مہر لکھا ہوا یہاں پر سیل آف یونین کونسل کی ایک مہر ہوتی ہے، وہ یہاں پر لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح رجسٹرار کی جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ ساتھ میں لگتی ہے، تب بھی جا کر یہ نکاح نامہ مکمل ہوتا ہے۔ تو نکاح نامہ کی جو قانونی ایک ویلیو ہے، جو قانونی اہمیت ہے، وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اسے کوئی بھی شخص، اس کی جو ایک پرسکرائبڈ فی ہے، جو اس کی فی ہے اسے ادا کر کے اس کی کوئی بھی شخص اس کی نقلات متعلقہ یونین کونسل سے لے سکتا ہے، متعلقہ ادارے سے اس کی کاپیز جتنی چاہے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میرج کا سالڈ پروف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایگزیکٹیبل ڈاکومنٹ ہے۔ لا آف ایویڈنس میں اسے بہت اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف اس پر اتھارٹیز موجود ہیں۔ اس سے متعلق اگر نکاح نامے کے متعلق کوئی بھی کیس ہو تو وہ فیملی کورٹ میں فائل کیا جا سکے گا، سول کورٹ میں نہیں آئے گا۔ ایک دوسری بات، اگر تکذیب نکاح کا، اگر تو میاں بیوی کے درمیان ہے وہ تکذیب نکاح، دین فیملی کورٹ میں آئے گا، اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی تکذیب نکاح کو چیلنج کر رہی ہے تو دین وہ سول کورٹ میں فائل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پراپرٹی کا ذکر نکاح نامے میں ہو، نکاح نامے کے کالمز کے متعلق کوئی کیس ہو تو وہ فیملی کورٹ میں فائل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔